اس وقت حاضر ہوں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں جس کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے حقیقت میں الفاظ کم ہیں، جملے نہیں ملتے، جن کی شان علم میں، فضل میں، کمال میں، حدیث میں، فقہ میں، تفقہ میں، عبادت میں، ریاست میں، ورع میں، خوف خدا میں، راتوں کو جاگنے میں، دن میں اللہ کی بندگی میں مشغول رہنے میں، علم پھیلانے میں، دنیا بھر کے مسلمانوں پر عظیم احسان کرنے میں یونیک نام ہے۔ کون؟ امام الائمہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام اعظم کی ہستی کے اتنے پہلو ہیں کہ سبحان اللہ، ظاہر و باطن کا ایسا اجتماع، علم ظاہری ہو یا باطنی ہو، اس کا ایسا جوڑ شاید ہی کسی ہستی کی زندگی میں ملے۔ باطنی مقام یہ تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اب اس باطنی مقام کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جسے قلبی طور پہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، اور دوسرا آپ کا روحانی مقام، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، سلام ہو آپ پہ اے رسولوں کے سردار، تو قبر انور سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، اور تم پر بھی سلام ہو اے مسلمانوں کے امام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کل کائنات کے امام ہیں، لیکن اسی بارگاہ سے امام اعظم کو امام المسلمین کا لقب ملا۔ امام اعظم کی ذات مبارک ہر اعتبار سے کمال کی تھی۔ آپ کا اگر علم الکلام یعنی عقیدے کے علم کے اندر آپ کا کمال دیکھیں تو آپ کی کتاب فقہ اکبر اس حوالے سے اعلیٰ درجے کی کتاب شمار کی جاتی ہے، جس میں مسلمانوں کے اور اہل سنت کے عقائد کا بیان ہے۔ آپ نے کافروں سے، گمراہوں سے، بد مذہبوں سے مناظرے کیے، اور ایسے شاندار مناظرے کیے کہ سامنے والے کو بولنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ ایک مرتبہ چند دہریوں سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ آپ نے مناظرہ شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے میں دریا کے کنارے کھڑا تھا اور مجھے دریا پار کرنا تھا، لیکن وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی، پھر اچانک ایک درخت گرا، خود بخود کٹا، تختے بنے، آپس میں جڑے، ایک کشتی تیار ہو گئی، اور اس میں بیٹھ کر میں تمہارے پاس آ گیا، تو کیا میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جیسا سمجھدار اور ذہین بندہ ایسی بات کرے، ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ افسوس کی یہ بات ہے کہ میں نے صرف ایک کشتی کے خود بخود بننے کی بات کر دی، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے، یہ زیادہ افسوس کی بات ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ زمین و آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ ساری کائنات، یہ کسی خالق نے بنائی نہیں، یہ خود بخود بن گئی۔ تو کشتی خود بخود بن جائے تو سمجھ نہیں آتی، یہ کائنات خود بخود بن جائے یہ کہاں سے سمجھ آ سکتی ہے؟ آپ کا یہ فرمانا تھا۔ ان دہریوں نے، خدا کے منکروں نے اپنی دہریے سے توبہ کر لی۔ امام اعظم کا جو جواب دینے کا کمال تھا وہ ایسا تھا کہ بس آپ جواب دیتے اور سامنے والا خاموش۔ ایک مرتبہ ایک گستاخ صحابہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے ابو حنیفہ، مجھے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، آپ سے رائے لینی ہے، اور آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ سے حسن ظن رکھتا تھا گمراہ اور صحابہ کرام کا گستاخ۔ کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی جگہ کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی لڑکا آپ کی نظر میں ہو تو بتائیے گا۔ امام اعظم نے فرمایا ہاں ہاں کیوں نہیں،
ایک بڑا زبردست لڑکا ہے، مالدار ہے، خوبصورت ہے، نسب کا اچھا ہے، جوان ہے، ہر خوبی ہے اس میں، تو تمہاری بیٹی کا نکاح اس سے کر دیتے۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوا، کہنے کا واہ جی واہ، کیا کمال کی بات کہی آپ نے، بہت اچھا، آپ میری بیٹی کا وہاں پر رشتہ کر دیں۔ فرمایا بات یہ ہے کہ ساری خوبیاں ہیں، مال ہے، باقی سارا کچھ ہے، ایک پرابلم ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ فرمایا پرابلم یہ ہے کہ لڑکا ہے یہودی۔ وہ بندہ کہنے لگا ابو حنیفہ کیا بات کرتے ہو، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی یہودی سے کروں گا، کسی کافر سے کروں گا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ ہو اور ان کو یہودی کہتے ہو، تو اگر اللہ کے نبی نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی تمہارے کہنے کے مطابق ایک یہودی سے کر دی ہے تو تم بھی اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کرو۔ وہ بندہ فوراً سمجھ گیا کہ سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ جس ہستی سے سرکار نے اپنی دو شہزادیوں کی شادی کی ہو تو وہ کس اعلیٰ پائے کی ہوگی، اور کیسے وہ مومن ہوں گے، اور کیسے وہ متقی ہوں گے، اور کتنے وہ اعلیٰ ہوں گے۔ اسی وقت اس نے اپنے اس گستاخی صحابہ سے توبہ کر دی۔ یہ ہے امام اعظم۔ اور بھی بہت سے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ 500 ہزار صفحات کی کتابیں اس موضوع پہ موجود ہیں۔ اچھا، اب ایک طرف آپ کی ذہانت، دوسری طرف علم یہ ہے کہ دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، جن میں اہل سنت کی تعداد تقریباً 1.25 ارب ہے، 1 ارب 25 کروڑ، اور اس میں تقریباً جو 70 کروڑ کے قریب افراد ہیں وہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ امت کا سب سے بڑا حصہ اس امام جلیل، اس مجتہد اعظم، اس امام کبیر کی تقلید کرنے والا ہے۔ اچھا، اب ایک طرف علم کا یہ مقام، دوسری طرف عبادت کا یہ حال ہے کہ 30 سال تک امام اعظم روزانہ ہر رات کے اندر ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اور 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اور پھر اس کے ساتھ جب رمضان کا مہینہ آتا تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں کیا کرتے، سبحان اللہ، ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے، اور 2 قرآن تراویح میں پڑھتے۔ رمضان کے ایک مہینے میں 62 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے ریاضت، یہ ہے مقام۔ اور پھر اس کے ساتھ ورع اور تقوی کا عالم کیا تھا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو ایک بندہ آپ کو دیکھ کے چھپ گیا، آپ اس کے پیچھے بھاگے اور اسے روکا، بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا حضور میں نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے اور میرے پاس ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، تو میں اس لیے آپ سے چھپ گیا کہ کہیں آپ پیسے واپس نہ مانگ لیں۔ فرمایا افسوس کہ میری وجہ سے ایک مسلمان اتنے پریشانی کا شکار ہے، جاؤ میں نے تمہیں سارا قرضہ معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم کسی جنازے میں گئے اور دھوپ تھی اور بڑی تیز دھوپ تھی، اور وہیں پر قریب میں ایک گھر تھا جس کی دیوار کا سایہ تھا، تو لوگ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو گئے اور کسی نے آپ سے کہا کہ حضور آپ بھی تشریف لائیں، آپ بھی یہاں پر جو ہے وہ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، اس دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہوں گا، کیونکہ اس گھر کا جو مالک ہے اس نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا جو اس کو قرض دیا ہے اس پر نفع حاصل کرنا شمار نہ ہو جائے، اور قرض پہ نفع لینا سود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مسئلہ تو واضح ہی ہے، ہم جیسے گناہگار بھی جانتے ہیں، امام اعظم تو یقیناً جانتے تھے کہ سود یہ بنتا نہیں ہے، لیکن تقوی کا جب اعلیٰ مرتبہ اور ورع کا انتہائی اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے تو پھر اس طرح کی معمولی چیزوں سے بھی بچا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم کہیں سے جا رہے تھے، آپ کے کپڑوں پہ کیچڑ پڑ گئی، آپ نے اس کو اچھی طرح دھویا اور اس کے بعد نماز پڑھی، تو کسی نے کہا حضور فتویٰ تو آپ یہ دیتے ہیں کہ یہ جو باہر کی کیچڑ ہوتی ہے ناپاک نہیں ہے، لگ جائے تو نماز ہو سکتی ہے، اور خود آپ نے دھو کے نماز پڑھی۔ فرمایا وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے، وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ یہ ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ کروڑوں کروڑ رحمتوں کی بارشیں فرمائے اور ان بارشوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ